بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد نظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رائم ٹیچ. جینٹ سوٹ میں سب سے پہلے 4 میٹر کا یہ کپڑا ہوگا. یہ جینٹ سوٹ کی کٹنگ ہے, دیکھ لیں. یہ 1 2 3 4 میٹر کپڑا اس میں فل سوٹ بن جاتا ہے. ابھی جو ہے اس کے ہم ناپ لیتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہے اس کی لمبائی, قمیض کی لمبائی, چوڑائی پہلے دیکھ لیں. یہ چوڑائی اس کی برابر آ رہی ہے کہ نہیں. چوڑائی جو ہے اس کی 21.5, تو یہ 22.5 کرنی ہے. یہ زیادہ آ رہا ہے, چوڑائی آ رہی ہے. ابھی لمبائی دیکھتے ہیں 37.5 ہے. تو ہم نے چورس دامن رکھنا ہے تو 2 انچ زیادہ رکھیں گے لمبائی. اوپر سے پہلے یہ صفائی کر لیں اس کی. 37.5 ہے تو 2 انچ زیادہ کرنا ہے, لیکن اس ٹائم ہم 2 اور آدھا اور زیادہ کر لیں گے, 2.5 انچ 40 کر لیں گے. ابھی باقی بازو نکالنے ہیں اور آگے تیرا. یہ کھول دیا. چلیے استری کر لیں گے. قمیض کا کپڑا نکالنے کے بعد جو باقی کپڑے بچ گئے ہیں اس میں ہم نے بھی ادھر بازو بنانے ہیں. یہ آگے بچے ہوئے کپڑے میں تیرا اور لاسٹ کپڑے میں شلوار. تو یہ دیکھ لیں بازو, اس کو جو ہے کپڑے کو ہم مزید ڈبل کریں گے, اس سے 2 بازو نکلیں گے. ایسے اگر کریں گے یہ چورس دامن کے لیے گول بازو نکلتے ہیں, اور یہ کف والے بازو کے لیے ایسے کرتے ہیں. اس میں ابھی اس کا 9.25 بازو ہے تو ہم نے آدھا انچ ادھر سے زیادہ رکھیں گے. 9.25 بازو ہے تو ہم آدھا انچ زیادہ رکھیں گے, 9.25 ہو جائے گا. یہ دیکھیں 9.25. اس پہ بھی ہم کپڑا برابر کر لیں گے اس کے ساتھ. اس کو معمولی سا بس ادھر سے فولڈ کرنا ہے, زیادہ نہیں. 9.25 ہے تو 9.25. اس سے آگے جری آ گئی, اس کو چھوڑ دیں گے. یہ 22.5 ہے اور اس کو ہم نے 1.5 انچ کم رکھنا ہوگا. 21 سے ہے, تھوڑا سا معمولی سے 2 زیادہ کرتے ہیں, کوئی بات نہیں. اس کو ہمیں رکھنا ہوگا 21. اچھا, اس کو بھی 9.25 پر نشان لگاتے ہیں. اس کو 5 پہ, یہ فٹنگ بنا رہے ہیں. فٹنگ میں 5 پہ ہوتا ہے, ویسے 6 پہ ہوتا ہے. وہ اس کو لائن لگائیں, کاٹ دیں. پہلے ادھر سے کر لیں گے, اگر کوئی فرق آتا ہے تو ادھر سے نکل سکتے ہیں. چلے سیدھا اور پھر جا کے موڑنا. یہ آگے والا ہے, پیچھے سے ایسے. اچھا, یہ دیکھ لیں. یہ اب اس کے الٹے سائڈ پہ یہاں پر نشان لگانا ہے ہم نے چک پٹی کا, جو کہ ہوگا 6 انچ. یہاں پر آدھا, اس کو آدھا فولڈ کرنا ہے, آدھے سے تھوڑا سا زیادہ فولڈ کرنا ہے. یہ اس پر استری کر لیں گے تاکہ ہمیں پتہ لگے اس کا نشان کون سا ہے. اب اس کو دوبارہ کھول کر یہ 2 بازوں کرنا ہے, 2 کو نہیں, 2 سائڈ کا فولڈ کرنا ہے, جو بیک سائڈ ہے گول والا. اب اس پہ ہم نے نشان لگانا ہے
6 इंच का। इसको ये बाहर वाली साइड पे थोड़ा कट मार दो। ये हमारे बाजू तैयार। इसके बाद अभी तीरा, ये बचा हुआ कपड़ा है थोड़ा सही कर लेंगे। जो आगे से बचा हुआ कपड़ा है बाजू के आगे से, इसको ये डबल कपड़ा है, इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे। अभी इसको देखेंगे इसका तीरा है कितना है। तो इसकी तीरा 17.5 है। इसको नहीं ज़्यादा करना है तो 18.5 हो जाएगा। 18.5 का हाफ हम लेंगे। 18.5 का हाफ जो है 9.25 बनता है। ये क्या अभी ये 17.5 था तो 1 इंच हमने ज़्यादा किया, 18.5 हो गया। उसका हाफ लिया 9.25। ठीक है, ऊपर से भी एक अंदाजे के लिए 9.25 का निशान लगा लेंगे। इधर से हमने 4 इंच लगाना होगा, 4 इंच या उससे थोड़ा सा कम फिटिंग के लिए। ये है ये, यहाँ से 3 इंच लगाएंगे आप, जो भी नॉर्मल सूट होंगे उनके 3 इंच निशान। यहाँ से 5 इंच फिटिंग वाला, यहाँ पर ऐसे ही। थोड़ा सा अगर कम पड़ गया आप बाद में इसको खोल कर ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा हो गया तो फिर वो बुरा नजर आता है। इसलिए कोशिश ये करें कि या बराबर हो या थोड़ा कम हो। बराबर से थोड़ा कम हो तो कोई बात नहीं। हमने 13.5 कॉलर है तो इधर से 2 इंच लिया है, इधर से 3 इंच, ये 3.25 और इसको आपस में मिला लिया ये 5 इंच। अभी इसको आपस में कटिंग कर लेंगे। ये इसका दरमियान, ये तीरा। और इसकी एक और सफाई के लिए मैं आपको बता दूं कि इसको अपने लिए इसना अपने साथ सीधा रख लें इसे, और यहाँ से एक सूत्र काट लें ताकि सफाई इसकी आ जाए। ऐसे कपड़े फिटिंग में आते हैं। ये जिसके कपड़े उसका नाम लिख लें ताकि आपसे ये कपड़े भूल भी ना पाए। ये आगे जो बचा हुआ कपड़े से शलवार बनेगी। इस कपड़े को डबल कर लेंगे। साढ़े 38 से थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं। 38। अभी इसको यहाँ से नाप करेंगे। फिटिंग की जो है इसकी 20.5 रख लेंगे शलवार, तो इसको 21 पर कटिंग करेंगे। 21 पर आधा इंच जो है कटिंग में आ जाएगा। यहाँ से 19.5, 7.5 से 8.5, 1 इंच है। यहाँ से थोड़ा इसको गोलाई में शेप देंगे। और अगर शलवार थोड़ी छोटी हो तो उसको आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, 19.5 से 19 कर सकते हैं। यहाँ तक इस तरह। और इस साइड को खोल देंगे। शलवार के ऊपर वाले साइड पर हम इसको लिख लेंगे इसकी शलवार की लंबाई और पेंचा। लंबाई 35.5, पेंचा 7.5। शलवार तैयार। ये कमीज ये लंबाई में बढ़ा हुआ है, इसको चौड़ाई में काट लेंगे ऐसे। सबसे पहले इसकी चौड़ाई की कटिंग करके उसके बाद इसको बकाया सारी कटिंग करके कमीज तैयार करेंगे इंशाल्लाह। इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे, प्रेस सही नहीं होगी तो ये कटिंग में फर्क आएगा। हर साइड से इसको प्रेस कर लेंगे। इसको इधर ये जरी वाली साइड जो है इसको हटा देंगे। कमीज 21.5 है तो हम 22.5 रख सकते हैं।
اگر زیادہ بالکل فٹنگ میں چاہتے ہیں بہت صفائی سے تو 22.25 مطلب پونا ہی زیادہ رکھ کوئی کٹنگ کرنی ہے. یہ بند سائڈ سے نہیں کھلے سائڈ سے کاٹیں گے تو یہ ہمیں کپڑا بچ جائے گا. اس کے بعد ابھی قمیض کو آدھے میں سے فولڈ کر لیں گے. اس کو درمیان میں سے پریس کر لیں گے. اس کا دوسرا سائڈ بھی جو ہے سینٹر سے پریس کر لیں گے. اس کا درمیان کا خیال رکھنا ہے کہ بالکل فرق نہ آئے اس میں، تاکہ ہماری قمیض جو ہے ایک طرف کو زیادہ اور ایک طرف کو کم نہ رہے. اپنی طرف قمیض کو سیدھا کر کے رکھ لیں. اس کے اوپر دوسری کھلا سائڈ اس طرف، فرنٹ سائڈ اپنی طرف. یہاں سے اس کی دامن کی کٹنگ ہوگی. اس کے چورس دامن اگر گول ہوں تو یہاں پر 5 انچ اور 5 انچ کا نشان لگا کر اس کو گول کر لیا کریں. اچھا، اس میں آپ نے جو کٹنگ کرنی ہوگی وہ یا تو ایسا اسکیل ہوتا ہے، اس کی مدد سے آپ اس کو بالکل سیدھا کر سکتے ہیں. اسکیل کو ایسا رکھ کے اگر آپ کا اندازہ صحیح ہے تو پھر ٹھیک ہے. آدھا انچ اس کو اوپر والی قمیض کو زیادہ رکھنا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ آگے کی قمیض بیٹھی ہوتی ہے، اوپر کو اٹھتی نہیں ہے. یہ دیکھیں، ابھی اس کا ناپ لیں گے. قمیض کی جو لمبائی ہے 37.5 ہے، تو ہم نے 1.25 انچ جو بڑوں کی قمیض، چھوٹوں کی 1.5 انچ، تو اس کو 39.25 کریں گے. یہاں سے ایک فرضی نشان اور لگا دیں. 39. اس کے بعد آپ نے جو ہے تیرے کا ناپ لینا ہے. تیرہ 17.5 تھا تو 18.5 کا آدھا کرنا ہے. وہ آپ ہر طریقے سے کر سکتے ہیں. آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ 18.5 کو آپ پکڑ لیں، فیتے کو اس کے ساتھ ملائیں اور اس کو ایسے دبا دیں. یہ اس کا ہاف آ جائے گا 9.25. 9.25 پر آپ نے نشان لگانا ہے. جو تیرے کا ناپ ہوگا اس سے 1 انچ زیادہ کر کے پھر اس کا آدھا نکالنا ہوگا. 1 انچ زیادہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو سلائی آئے گی، اور آدھا اس لیے کہ یہ ڈبل ہے کپڑا، یہ آدھے میں کٹنگ ہوگی. 9.25 یہاں پر بھی 9.25 کا نشان لگائیں گے. تیرہ جو ہے ہم جیسے قمیض کی وجہ سے یہ جو ہے 2.5 انچ کا نشان لگائیں گے. یہاں پر 2 انچ جو جس کا بڑا گلا ہو یا اس طرح بڑا سائز کا بندہ ہو تو اس کے لیے 2.25، ان کے لیے 2 انچ. ابھی اس کا ادھر سے لائن کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کر لیں گے، آپس میں ٹچ کر لیں گے. یہ ابھی اس کا بازو کا مین مسئلہ ہے. بازو ہم نے کتنا رکھنا ہے؟ بازو کی اس کی جو چوڑائی ہے وہ 9.25 ہے، تو ہم نے جو رکھنی ہوگی اس کو تو 9.25 کو 9.25 کرنا ہوگا. آدھا ہی زیادہ کرنا ہوگا. 9.25 آسان طریقہ یہ ہے، یہاں سے رکھنے 9.25 کو لے آئیں اور یہاں سے گول کر لیں. ایسے تھوڑا سا اوپر رکھنا ہے. ادھر سے ہم نے صفائی کرنے کے لیے کٹنگ کرنی ہے، نشان لگانے سے کوئی شک و دل میں رہے یا مزید چیک کرنے کے لیے کہ ہماری قمیض بالکل اچھی آ رہی ہے کہ نہیں. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا، بازو کو ناپ لیں اور تیرے کو بھی ناپ لیں. ہم نے ادھر سے آدھا انچ کم رکھنا ہوتا ہے، لیکن ناپ کر آپ رکھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. تیرے کے اوپر والی سائڈ یہ نشان لگا دیا، اور یہ بازو کو بھی
اس نشان کے قریب لا کر بند کر دیں. ٹھیک ہے، یہ بازو ہوا. اب بازو چیک کریں گے، بازو اس سے آدھا ہی زیادہ ہے پھر ٹھیک ہے. اتنا دماغ میں رکھنا ہے آپ نے. یہ دیکھ لیں تھوڑا زیادہ آ رہا ہے، بس اتنا تقریباً آدھا انچ سے تھوڑا زیادہ ہے، لیکن یہ بس صحیح ہے تقریباً آدھا انچ سے. ابھی اس کی کٹنگ کر لیں گے. اس کو سیدھا کاٹیں گے تو کٹنگ زیادہ آ جائے گی. نیچے والی جو قمیض ہے اس کو آدھا انچ کم کاٹنا ہے، اس لیے ہم نے آدھا انچ کا نشان لگا لیا ادھر سے. ابھی اس کو ناپ لیں گے کتنی اس کی ہے، تو 7.9 تھی، دوبارہ 7.9 پر نشان لگا لیں گے. نشان سیدھا ہونا چاہیے، اسکیل کی مدد سے آپ سیدھا کر سکتے ہیں. رکھ لیں. ابھی چیک کریں اس کو یہاں سے یہ کٹنگ ہو گئی. دونوں کو ملانا ہے. یہاں پر اس کی صفائی کر لیں گے کیونکہ ہم نے جب پریس کیا تھا تو تھوڑا بہت فرق آ گئی. دیکھیں ادھر سے ہم نے لایا برابر، پھر قریب کر کے بالکل ٹیسٹ کر دیا. یہاں سے سائڈ یہ 4 7 پھر 4 یہاں پر کٹ کا نشان لگائیں گے. یہاں فرنٹ پٹی ہوتی ہے تو اس کے مختلف سائز ہوتے ہیں. جو عام نارمل سے تھوڑا مطلب جو لمبا سائز ہوتا ہے اس کے لیے 13.5 نارمل ہے، اس کی 13 کر لیں گے. یہ 12.5 بھی رکھ سکتے ہیں. ہم 12.5 اور 13 کے درمیان میں رکھ دیں گے. بلکہ 13 بھی کر سکتے ہیں، 13 کر لیں گے. ابھی اس کا جو ہے اوپر والا سائڈ ادھر سے ہم 1 انچ کے سودر سے اس کو کٹنگ کر لیں گے. لیکن یاد رہے نیچے والی قمیض کو فرق نہ پڑے، صرف اوپر والی قمیض. اگر ایسے آپ نہیں کر سکتے، اس کو کھول کر اپنے قریب لا کر ادھر سے کٹنگ کر لیں. نیچے والی کو ہٹا کے جتنی احتیاط ہوگی اتنا ہی کام اچھا ہوگا. کیونکہ نئی جگہوں میں آدمی جب کام سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے اکثر کوئی تبدیلی ہوتی ہے، قمیض خراب ہو سکتی ہے، اس لیے احتیاط لازمی ہے. یہ ہماری ویڈیو تیار ہو گئی ہے، اور اگلی اچھی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں، اور اچھی سی ویڈیوز کے لیے ہمیں آپ کمنٹس کرتے رہیں تاکہ ہم آپ کو مزید اچھی سی ویڈیو بنا کر دکھاتے رہیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.